تسبیح کے دوسرے مسنون الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں سبحان اللہ کے ساتھ حمد کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو بات میں پھر شروع سے جا کے ملاؤں گی کہ یہ خالی تسبیح پہ کوئی لیکچر میں نہیں دے رہی، یہ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے جو کلمات ادا کرنے ہیں، جو اذکار کرنے ہیں، جو تسبیحات پڑھنی ہیں، یہ ان کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ بہترین دعائیں ہیں ایک طرح سے۔ یعنی اگر آپ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں اور کچھ بھی نہ کہیں تو آپ کو وہ ساری خیر مل جائے گی جو آپ چاہتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ۔ دعا مانگنے میں ہم عام طور پر صرف ایک چیز کو دعا سمجھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے کسی چیز کا سوال کرنا، وہ صرف 1% ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے مختلف طریقے ہیں اور اسی میں سے ایک اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، بلکہ کچھ مانگنے سے پہلے تو لازمی طور پر اس کی حمد و ثنا کرنا۔ تو سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ توحید کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان عیوب سے پاک قرار دینا جو اس کے شان کے لائق نہیں، اور پھر یہ کہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے، کوئی بات، کوئی کام، کوئی اشارہ، کوئی چیز، ان سب کو بھی نگیٹ کرنا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہم ایک طرف سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، دوسری طرف کہتے ہیں وَبِحَمْدِهِ، اور اس کی تعریف بیان کرتا ہوں، یعنی ایک میں ہم نگیٹ کرتے ہیں ہر برائی کو، اس سے ہر عیب کو، اور دوسرے میں ہم اس کی صفات بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو تعریف مکمل ہی تب ہوتی ہے جب آپ تسبیح بھی کریں اور حمد بھی کریں۔ تو سبحان اللہ کو الحمدللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ یعنی ویسے تو آپ صرف تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ آدھی بات ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تسبیح تحمید کا ساتھی ہے، یہ ساتھ ہی آنی چاہیے، یعنی تعریف بھی ساتھ ہونی چاہیے۔